روحان جو کبھی اپنے بھائیوں پر جان نچھاور کرتا تھا، آج وہی روحان اپنے بھائی آفاق اور زرار کے پوری طرح سے مخالف ہو چکا ہے، کیونکہ آفاق جو کہ روحان کو الگ پروجیکٹ پر کام نہیں کرنے دینا چاہتا، یہاں تک کہ وہ اس کی میٹنگز اپنے پرسنل آفس میں بھی کرنے نہیں دے رہا، جو کہ روحان کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان تمام تر باتوں کا جائزہ لیتے ہوئے حیا جاتی ہے آدم کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ یہ کون سا انصاف ہوا کہ ہم لوگ اپنا کام شروع نہیں کر سکتے۔ چچا جان، ویسے بھی ہر کسی کو اپنا کام شروع کرنے اور آگے بڑھنے کا حق ہے۔ ہر کوئی حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کسی کے کندھے پر قدم رکھ کر آگے بڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، برائی تب ہے جب آپ کسی کی گردن پر اپنا قدم بڑھا کر آگے بڑھیں، اور ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وہیں پر حیا جو کہ رفت کی وجہ سے بے انتہا غصے میں ہوتی ہے، وہ جاتی ہے رفت کے پاس تاکہ اسے سمجھا سکے۔ جا کر کہتی ہے حیا رفت سے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رفت حیا سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں تمہیں اور روحان کو یہ پروجیکٹ کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ رفت جو کہ حیا کو وارن کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اور آفاق تم دونوں کے ان ناپاک ارادوں کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اس بات پر حیا بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے رفت سے کہ بھابھی آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ اگر آپ میرے راستے سے نہ ہٹی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سونیا کی وہ ویڈیو میں امی جان کو جا کر دکھا دوں گی۔ رفت جو کہ الٹا حیا کو دھمکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ حیا جو کہ رفت سے کہتی ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تو اس بات پر رفت حیا کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر تم نے امی جان کو وہ ویڈیو دکھائی تو امی جان تم سے ہی سوال کریں گی کہ تم نے یہ سب کچھ ایسا کیوں کیا۔ اس بات پر حیا رفت پر ہی پلٹی مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اس کا بھی حل ہے، میں اس کا تمام تر الزام آپ پر ڈال دوں گی۔ رفت یہ بات سننے کے بعد بے انتہا خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ وہ جا کر سونیا کو بتاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میں کس قدر مصیبت میں پڑ چکی ہوں۔ سونیا ڈر کے مارے اپنی ماں رفت سے کہتی ہے کہ آپ کیوں روک رہی ہیں؟ آپ کو روحان چچا کو وہ پروجیکٹ کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات پر رفت کہتی ہے سونیا سے کہ تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آفاق روحان کے آگے ڈٹ جائیں گے اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں تمہارے باپ کو کیا جواب دوں گی کہ تمہاری وجہ سے میں مجبور ہو چکی ہوں؟ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ رفت جو کہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے سونیا سے کہ تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، میں اب کیا کروں؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ وہیں پر دوسری طرف روحان جو کہ آفاق کے سامنے آ کر ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا کام شروع کر رہا ہوں، کیا آپ کو اس چیز کی خوشی نہیں ہے؟ آپ کیوں اس قدر کترا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس بات پر آفاق روحان سے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے اصولوں کو توڑ کر آگے بڑھنے کی بات پر میں بہت زیادہ غصے میں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تم ایسا کوئی بھی قدم اٹھاؤ۔ روحان آفاق کی اس بات کو اگری نہیں کر پاتا اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بس اتنا ہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ میرے آگے بڑھنے کی ترقی کو دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ وہیں پر حیا جو کہ سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ کس طرح سے روحان کے ساتھ آگے بڑھے، کہتی ہے روحان کو کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر کے تمام تر لوگ بھی تمہارے مخالف ہو جائیں گے تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، مجھے صرف امی جان کے آ جانے کا انتظار ہے اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گی۔ اس وقت تو رفت بھابھی کو صرف مبارک مستور بننے کا خواب سر پر چڑھا ہوا ہے جو کہ میں پورا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ امی جان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ہمارے پیروں پر زنجیر باندھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا روحان کر پائے گا سب کچھ جو وہ چاہتا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔